بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. تازہ ترین خبریں، اطلاعات اور تبصرے پاکستان کے حالات و واقعات اور سیاسی صورتحال کا لیتے ہیں جائزہ. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں عمران ریاض صاحب کی کال لیتے ہیں. کیا کہتے ہیں وہ؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. صابر بھائی کیسے ہیں آپ نے بھی سارا دن صورتحال کا جائزہ لیا. کشمیر کے بارے میں بتائیے کہ آج کشمیر کا الیکشن کن حالات میں ہوا؟ صابر بھائی الیکشن تھا ہی نہیں ہے. تو الیکشن تھا ہی نہیں کشمیر کے اندر، تو الیکشن ہوا ہی نہیں. جو جرنلسٹ وہاں پہ موجود ہیں، میرے سب کے میسیجز آئے اور کافی سارے جرنلسٹ ہیں، ان سے رابطے میں ہوں. وہاں پہ کچھ سرکاری مشینری میں لوگ ہیں، دوست ہیں، ان سے بھی رابطہ ہوا. انہوں نے کہا جی الیکشن نہیں تھا، لوگوں کی کوئی دلچسپی نہیں تھی. 10% لوگوں نے بھی ووٹ نہیں ڈالے. لیکن صبح کے وقت انہوں نے کچھ ویژول بنائے تھے پی ایم ایل این نے، اور انہوں نے تھوڑے سے کارکن وارکن بٹھا کے تصویریں بنا لی تھی. لیکن ہم تو ایسے مناظر بھی دیکھ رہے ہیں کہ لوگ سو رہے ہیں. اس میں جو پولنگ کا عملہ ہے وہ سو رہا ہے، آرام کر رہا ہے. سوشل میڈیا پہ میں بھی دیکھ رہا تھا اور دوست بتا رہے ہیں کوئی کسی قسم کا الیکشن نہیں ہے. انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ دہشت گردی کا ایک اور واقعہ ہوا قبل میں، وہ آپ کے پاس انفارمیشن آ گئی ہوگی صابر بھائی. جی وہاں پہ بالکل خود چرکا کیا جا رہا تھا. تک جو کنفرم اطلاعات ہے جو وہاں پہ ڈی پی او نے دی ہے، میں نے بھی وہاں سے بھی پتہ کروایا، تو اس میں 5 پولیس والوں سمیت 14 پاکستانی شہری جو ہیں وہ مزید شہید ہو گئے ہیں خیبر پختونخوا میں. تو یہ اصل کام ہے جو انٹیلیجنس ایجنسیز کو کرنا پڑے گا. توجہ یہاں پہ دینی پڑے گی. دوسروں کو گورننس کے تانے دینے کی بجائے سیکیورٹی کے ایشوز بڑے سیریس ہو گئے ہیں پاکستان میں، اور اس پہ ان کو توجہ دینے کی اس وقت ضرورت ہے، بجائے اس کے کہ یہ الیکشن کھیلیں یا اپنی حکومتیں بنائیں. یہ حکومتیں اب بنا بھی لیں گے. اپنے پاکستان میں حکومت بنا کے کیا اگاڑ لیا، کیا آپ نے ڈیل کر لیا؟ یا تو آپ کو یہ لگتا ہو کہ اب پاکستان بہت محفوظ ہو گیا، بہت آگے چلا گیا. جو بھی آپ نے کیا اس کا الٹیمیٹلی پاکستان کو نقصان ہوا. تو یہ جو آپ تجربہ آزاد کشمیر میں کرنے جا رہے ہیں نا، ان کے گلے پڑے گا. وجہ یہ ہے کہ کشمیریوں کو میں جانتا ہوں صابر بھائی، وہ نہیں رکیں گے. یہ جتنے مرضی لوگ وہاں پہ قتل کرتے ہیں وہ ان سے منتشر نہیں ہوں گے. وہ کبھی 10 نکلیں گے، کبھی 20 نکلیں گے. ان کی 70 سال کی لڑائی ہے، آپ نے اسے سیکھا ہی نہیں. انڈیا نے 10 لاکھ فوج بھیجی ہوئی ہے مقبوضہ کشمیر میں، اور اس کے باوجود وہ کشمیری نکلتے ہیں. کبھی 100، کبھی 200، کبھی 10، کبھی 500، کبھی 30. وہ الگ الگ تعداد میں وہ نکلتے رہتے ہیں. کبھی بہت بڑی تعداد میں بھی نکلتے ہیں. انہوں نے آج تک 10 لاکھ فوج کے سامنے سرنڈر نہیں کیا، اور وہ فوج جو بہت ظلم کرتی ہے. تو یہ ادھر جو ہے، یہ سیکیورٹی فورسز جو پاکستان کی ہے، یہ تو ٹوٹل ان کی تعداد 7 لاکھ ہے. اور ان میں سے آپ کتنی 1 لاکھ بھیج دیں گے آزاد کشمیر میں، 2 لاکھ بھیج دیں گے آپ، چلے 4 لاکھ آپ بھیج دیں گے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ لوگ سرنڈر کر دیں گے؟ انہوں نے اتنی بدترین ظلم اور فسطائیت کے سامنے سرنڈر نہیں کیا، تو یہاں پہ یہ کیوں کریں گے؟ یہ ممکن نہیں ہے، پاسبل نہیں ہے صابر بھائی. یہ ان کا خواب ہو سکتا ہے، اور جو ان کا پلان ہے اس کو عملی جامہ یہ نہیں پہنا سکے گی. الٹیمیٹلی انہیں ری الیکشن میں ایک دن جانا پڑے گا. آج میں آپ صابر بھائی، آپ اپنے ویور سے بولیں، بے شک اس کو لکھیں میری بات کو، اور اس کو لکھ کر بولیں کہ جو پاکستان میں انہوں نے تجربہ کیا نا، اس کو انڈو کیے بغیر پاکستان آگے نہیں بڑھے گا. اور اسی طرح جو آزاد کشمیر میں یہ تجربہ کرنے جا رہے ہیں، اس کو بھی انڈو کیے بغیر پاکستان آگے نہیں بڑھے گا. وہ جو سیکٹر کمانڈر ہے وہاں پہ، کیا نام ہے ان کا، فائق، وہ اسے میاں نواز شریف سے بہت عشق ہے، وہ بہت پیار کرتا ہے نواز شریف سے، بہت زیادہ. یعنی وہ نواز شریف کے گھر میں بھی کوئی شاید اس سے اتنا پیار نہیں کرتا جتنا پیار اور عشق جنرل یہ کیا نام بریگیڈیئر جو ہے وہ فائق، وہ کرتا ہے نواز شریف. تو وہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک خاندان کے ساتھ لائلٹی ثابت کرنے میں، فائق ہوں یا فائق کے باس ہوں یا بگ باس ہوں، کوئی بھی ہو، تو وہ اصل میں ان کے ساتھ، اس خاندان کے ساتھ لائلٹی شو کرنے میں جو بھی کرے گا یہ تجربہ الٹا پڑے گا، اور اس کو انڈو کرنا پڑے گا. اچھا، اب اگلی بات جو ہے، اگلی بات ساری گریں جو یہ اپنے ہاتھوں سے لگا رہے ہیں، یہ دانتوں سے کھولنی پڑے گی. اچھا عمران بھائی، اگلی بات جو کرتے ہیں ہم، 2 جماعتیں اس وقت بہت نورا کشتی لڑ رہے ہیں، اور نون لیگ پیپلز پارٹی ایک دوسرے پہ گند اچھال رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، گندا کر رہے ہیں، کرپٹ کہہ رہے ہیں، الیکشن چور کہہ رہے ہیں، فارم 47 کہہ رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود وہ کہتے ہیں ہم نے الیکشن کا بائیک آؤٹ نہیں کرنا. اور آج بھی پیپلز پارٹی کا ایک اور MNA زخمی ہوا ہے وہاں پہ، اور نون لیگ نے کیا ہے، بلاول بھٹو نے ٹویٹ بھی کر دیا، سب کچھ کر دیا. لیکن انہوں نے کہا جی کہ ہم الیکشن کا بائیک آؤٹ نہیں کریں گے، کیونکہ الیکشن کے بائیک آؤٹ سے نقصان ہوگا. تو یہ فارم 47 کی تقسیم بھی چل رہی ہے، اور پنڈی گیٹ نمبر 5 جو ہے GHQ کا، وہاں پہ حاضریاں بھی دے رہے ہیں اور رابطے میں بھی ہیں. اور دوسری طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب سسٹم کو ہم ڈی ریل نہیں ہونے دیں گے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے
کہ یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا کوئی دین ایمان ہے؟ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام بیوقوف ہیں اور ان کو کچھ پتہ نہیں، ہم جو بولیں گے وہ وہی ہوگا؟ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ 100% مجھے تو لگتا ہے کہ باقاعدہ طور پہ یہ اسکرپٹڈ کام ہو رہا ہے، اور خواہ وہ محسن نقوی ہیں، خواہ وہ رانا ثناء اللہ ہیں، خواجہ آصف ہیں، پیپلز پارٹی ہے، سعید غنی ہیں، بلاول بھٹو ہیں، مریم صاحبہ ہیں، سارے کے سارے جو کچھ کر رہے ہیں یہ اسکرپٹڈ ہے، صرف اس لیے کہ کشمیر میں جو 100 سے زیادہ جانیں آپ نے ضائع کر دی ہیں، شہید کر دی ہیں، اور خون میں نہلا دیا ہے کشمیر کو، پاکستان کی شہرک کو، اس سے توجہ ہٹائی جائے۔ اس کے علاوہ تو مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہی۔ صبر بھائی، نوسرباز سارے فراڈی ہے رنگ باز، انہوں نے اس کے علاوہ کیا کیا؟ یہ نوسربازی پہلے بھی کی ہے، قوم کے ساتھ اب بھی کر رہے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں نا صابر بھائی، آپ کے گھر کے دو ملازم آپس میں لڑ پڑے ہیں تو ان کے پاس کوئی آپشن تو نہیں ہے، نوکری تو ان دونوں نے آپ کے پاس ہی کرنی ہے۔ اب دیکھیں، یہ جوتے پالش کی ڈیوٹی ہے، ایک کے ہاتھ میں سیدھا جوتا ہے، ایک کے ہاتھ میں الٹا جوتا ہے، ایک کے منہ میں تسمے ہیں۔ یہ بیچارے اپنی ڈیوٹی کرتے رہیں گے، آپس میں کبھی کبھی لڑیں گے، کبھی پیار کریں گے، کبھی یہ کہیں گے میں مالک کا زیادہ وفادار ہوں، وہ کہے گا میں مالک کا زیادہ وفادار ہوں۔ تو یہ مالک کو ثابت کرنے کی لڑائی ہے، میں زیادہ وفادار ہوں، میری تھوڑی تنخواہ بڑھا دو، یا مجھے کھانا ڈال دو، ہڈی زیادہ ڈال دے، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ایسے ہی رہے گا، یہ نوسر باز ہے، رنگ باز ہے، انہوں نے ساری زندگی رنگ بازی کیا، آج تک کبھی بھی آپ کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے۔ جب کھڑے ہونے کا موقع آیا، جب بھی ان کا لیڈر ہمیشہ ڈیل کر کے پاکستان سے بھاگا، یہ نہیں تو ڈیل کر کے نکلتے رہے نا، جرنیلوں کے تلوے چاٹ کے۔ یہ ہیں تو بنیادی طور پر ڈیلر ہیں نا، لیڈر تو ہے نہیں۔ اس وقت جب آپ ہم گفتگو کر رہے ہیں نا، میں ساتھ ویژول بھی دکھا رہا ہوں کہ آج طالبات کو گرفتار کیا گیا ہے لاہور سے، پنڈی سے، اور طالبات کی بے حرمتی کی جا رہی ہے، خواتین کی بے حرمتی کی جا رہی ہے۔ یعنی اس وقت پاکستان میں آپ کشمیر کے لیے آواز نہیں اٹھا سکتے، آپ فلسطین کے لیے آواز نہیں اٹھا سکتے، آپ جمہوریت کے لیے نہیں بات کر سکتے، آئین کے لیے نہیں بات کر سکتے۔ تو نون لیگ ہو، پیپلز پارٹی ہو، یا پھر محسن نقوی ہوں، یا پھر ہمارے بادشاہ سلامت ہوں، سارے کے سارے یہ ایک ہی جو ہے وہ گندے ہوئے ہیں، ایک ہی پانی میں، ایک ہی فستائیت۔ فاطمہ جناح کو انہوں نے غدار قرار دیا تھا، پیپل پارٹی کی گندی تصویریں بنا کے پھینکی تھی۔ جی ہاں، لیکن جتنا ظلم انہوں نے کر دیا، یہ تو سوال ہی پیدا نہیں، لوگوں کے بیڈ رومز کے اندر گھس گئے بے شرمی کے ساتھ، ڈٹائی کے ساتھ۔ ایک لمحے کے لیے سوچیں نا کہ ان کی اپنی بچیوں کے ساتھ، ان کی اپنی فیملی کے ساتھ، ان کے اپنے گھر کی خواتین کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہو تو انہیں کیسا محسوس ہوگا۔ دیکھیں، یہ جو بچیاں احتجاج کرتی ہیں یا نکلتی ہیں آواز اٹھاتی ہیں، یہ ہیومن رائٹس کے لیے اٹھا رہی ہے نا، تو یہ چاہتے ہیں کہ سب کے رائٹس ایک جیسے ہوں۔ اب ان کے بچے جو ہیں وہ پوری دنیا میں ٹریول کرتے رہتے ہیں، ان کے بچے جو ہیں وہ دنیا کے اعلیٰ تعلیمی اداروں میں پڑھتے ہیں، ان کے بچے جو ہیں وہ دنیا کا بہترین کھانا کھاتے ہیں، ان کے بچوں کی گاڑیاں اچھی ہیں، سیکیورٹی اچھی ہے، تو ان کے بچوں کو دنیا کی ساری فیسلٹیز ملی ہوئی ہیں۔ اب جو بچے محروم ہیں وہ نکل کے کہتے ہیں جی ہمیں بھی ایسی فیسلٹیز دے دیں، ہم آپ کو تنخواہ دیتے ہیں، اس تنخواہ کے بدلے میں آپ اپنے بچوں کو اتنا اچھا پال رہے ہیں اور ہمیں آپ نے رلنے کے لیے چھوڑ دیا۔ ان بچوں کو یہ نشان عبرت بناتے ہیں، ان بچیوں کو یہ نشان عبرت بناتے ہیں، بجائے کہ ان کی بات سنیں، ان سے معافی مانگیں، ان کے سامنے سر کو نیچے جھکائیں، وہ کرنے کی بجائے یہ ان کے اوپر اٹیک کرتے ہیں۔ یہ بڑا ہی انفارچونیٹ ہے، اور یہ ابھی سے نہیں، یہ بہت پہلے سے ہو رہا ہے، بہت پہلے سے ہو رہا ہے، لیکن اب اس کی شدت میں بہت اضافہ کر دیا۔ اینڈ کریڈٹ گوز ٹو فیلڈ مارشل عاصم منیر۔ ابھی وہ ایک اسٹیٹمنٹ دیا تھا محسن نقوی نے، اس نے کہا جی امریکہ کے ساتھ فیلڈ مارشل جتنے مرضی اچھے تعلقات بنا لیں، پاکستان کا نظام ٹھیک نہیں ہوگا تو کوئی فائدہ نہیں۔ تو پاکستان کا نظام ہی تب ٹھیک ہوگا جب فیلڈ مارشل عاصم منیر کو باؤنڈ کر دیا جائے گا کہ تم نے کسی ملک سے کوئی ذاتی تعلقات نہیں بنانے۔ اور ایک اور بات عمران بھائی، ایک اور بات، تعلقات جائز ہوتے ہیں، ناجائز تعلقات سے کبھی بھی کوئی خیر برآمد نہیں ہوتا۔ یہ جو خفیہ تعلقات ہوتے ہیں ناجائز تعلقات ہوتے ہیں، اور یہ کسی بھی لیول پہ ہوں۔ اور دوسرا ایک اور بات، یہ بار بار کہا جاتا ہے نظام بانجھ ہو گیا، تو نظام کیسے بانجھ ہو سکتا ہے؟ نظام تو بہت ہمارا تگڑا نظام تھا، آئین ہے، جوڈیشری ہے، سول ملٹری ادارے ہیں۔ تو اصل تو پرابلم یہ ہے کہ یہ نظام بانجھ نہیں ہوا، بلکہ یہ خود بانجھ ہیں۔ یہ ناچے جتنے بھی ہیں یہ سوچ رہے ہیں کہ فارم 47 اور جعلی الیکشن سے، اب ایک اور میں دیکھ رہا تھا کہ یہ ساری کی ساری جو پیداوار ہے یہ جناب دی گئی ہے، تو میں نے ایک ٹویٹ بھی کیا ہے، یہ سارے ٹیسٹ ٹیوب بیبی ہیں عوام اور عمران خان کے۔ یہ سارے جتنے بھی ان کو سیٹیں ملی ہوئی ہیں یہ ان کی اپنی تو نہیں ہیں، یہ تو پی ٹی آئی کی سیٹیں ہیں۔ تو یہ نظام کو بانجھ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ خود بانجھ ہیں یہ۔ دوسری جانب اگلی خبر لے کے جاتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی رہائی کی موومنٹ چل رہی ہے۔
और उस तरफ बढ़ते हैं हम। ये आप देख रहे हैं कि सबसे पहले तो अलीमा खान साहबा को सुनिए, आज उनका इस्तेफाल हुआ है। जिंदगी में तो फर्क नहीं आया, इनकी जिंदगियां बन गई हैं। अब अगले डॉलर और लेना चाह रहे हैं ताकि हम उनके गुलाम। ये जरा आप देखिएगा जी। अब खुद कह रहे हैं हमारे से चला नहीं जा रहा, लोगों के मुल्कों में जा जाके भीख मांग रहे हैं डॉलर की, और डॉलर और वो कौन सा इनको के खैरात दे रहे हैं, वो खैरात नहीं दे रहे हैं, वो इनको एक सेकंड वो इनको खैरात नहीं दे रहे, ये कर्जे मांग रहे हैं, कर्जे नहीं, इनको कर्जे जब लेकर उतारने किसने, मैंने और आपने, हमने उतारने हैं। ये अरबों डॉलर लेके कहाँ गए अरबों डॉलर? लोगों की जिंदगी में तो फर्क नहीं आया, इनकी जिंदगियां बन गई हैं। अब अगले डॉलर और लेना चाह रहे हैं ताकि हम उनके गुलाम। तो वो कहते हैं ये सारे के सारा ये खेल खेला जा रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, जो हम बात कर रहे थे मैं और इमरान भाई कश्मीर इलेक्शन के बारे में, एक दूसरे पे गंद उछाल रहे हैं। अगर आप प्ले कर सकते हैं तो जी जरा कमर जमान कायरा साहब को चले, ये सुनिए जी। अपनी कौम के साथ जो जुल्म जो कर रहे हैं, ये जुल्म नहीं इस्तेमाल है। चलेगा। इमरान खान ने कितनी दफा कहा है, कुफर का निजाम चल सकता है, जुल्म का नहीं चलेगा। ये जालिमों का निजाम खत्म होने लगे, ये अपने बोझ के नीचे खुद ही बैठ गए। अब टीवी पे आके कहते हैं ये निजाम नहीं चल रहा है। ये मुजरिम है जिन्होंने इमरान खान की हुकूमत गिराई, मुजरिम है लोगों को बेरोजगार किया, मुजरिम है ये सारे। इंशाल्लाह आप लोगों को देख के और जैसे ये काफिला बढ़ता जा रहा है, पूरे पाकिस्तान में जब मरेगा, पंजाब में भी निकलेगा, क्योंकि आप लोगों को देख के आपका ख्याल है सिर्फ आप करब को हौसला दे रहे हो, आप पूरे पाकिस्तान को, पूरी दुनिया को हौसला दे रहे हो। और हमारे इमरान खान कहते थे मेरे जवान, मेरे नौजवानों, वे फख्र करेंगे। ये आज करक में गए हैं अलीमा खान साहबा। अलीमा खान साहबा जहाँ भी जा रही हैं, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम जो हैं उनका भरपूर इस्तकबाल कर रहे हैं और उनको वेलकम कह रहे हैं और ज़बरदस्त उनको खराज तहसीन पेश कर रहे हैं। तो जो है मामला वो इनके काबू में नहीं है और एक तरफ रिहाई मूवमेंट चल रही है, दूसरी तरफ मैं ज़रा आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि तालिबात को ये कैसे उठा रहे हैं और वहशियाना तरीके से तालिबात को गिरफ्तार किया जा रहा है। ज़रा तालिबान वाली वीडियो भी दिखाइए और उनके नारे भी दिखाइए, आवाज़ भी सुनाइए जी। ये है पुलिस वैन है, प्रिजन वैन, कैदियों की वैन है और ये तालिबात को यहाँ से गिरफ्तार किया जा रहा है। आई थिंक ये रावलपिंडी है। तो ये सिचुएशन आप देख रहे हैं। इसके अलावा और जो गिरफ्तार कर रहे हैं सिविल कपड़ों में, वो ज़रा दिखाइएगा वीडियो। सिविल कपड़ों में गिरफ्तार कर रहे हैं, किसी को कुछ पता नहीं है कौन सी फोर्स है कौन सी नहीं है। अगर खुदा ना खास्ता कोई इंसिडेंट हो जाता है और खुदा ना खास्ता कोई रद्द-ए-अमल हो जाता है तो फिर क्या होगा। एक ये तो ख़वातीन को गिरफ्तार कर रहे हैं, एक और होगा जी, उसको ज़रा चेक कीजिएगा अगर वो मिल जाए तो। उसमें सादा कपड़ों में है और सादा कपड़ों में ये लोग जाते हैं और सादा कपड़ों में लोग ये घरों में घुस जाते हैं, सादा कपड़ों में ये लोग तोड़फोड़ करते हैं, ख़वातीन के साथ बेहुरमती करते हैं। और फिर ये जो कश्मीर में जो कुछ हो रहा है इसमें भी यूनिफॉर्म के बगैर बहुत सारे लोग हैं जो कि ये फायरिंग कर रहे हैं और लोगों को मार धाड़ कर रहे हैं सादा कपड़ों में।